والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. موت اور میت کے احکام کا بیان کل شروع ہوا تھا اور پہلا حصہ کبھی بیان کیا گیا تھا کہ زندگی میں اپنی موت سے متعلق انسان کو کون کون سے کام کر کے رکھنے چاہیے. آج دوسرا حصہ ہے کہ موت کے وقت میں جبکہ موت کا وقت قریب آ جائے اور جب نظر کی کیفیت یا موت کے آثار کا پیدا ہونا شروع ہو جائے وہ وقت آ جائے تو اس موقع پر کیا کام کرنے چاہیے. سب سے پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ جو قریب کے لوگ ہیں، گھر کے افراد ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے شخص کو تسلی زندگی کے بارے میں بھی دیں کہ کچھ نہیں انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا، اور تسلی آخرت کے بارے میں بھی دیں کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اس کو امید دلائیں. انسان چاہے کتنا ہی بیمار ہو، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، لیکن ہمیں حدیث کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بیمار کو اس کی زندگی کے بارے میں تسلی دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تمہارے اس تسلی دینے سے اس کی زندگی میں اضافہ نہیں ہوگا لیکن اس کا دل خوش ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا. تو بیمار کو تسلی دینی چاہیے. سب سے پہلے نمبر پر اس کو تسلی دیں زندگی کے حوالے سے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، بخشش، درگزر کرنے، آخرت میں سب بہتر ہو جانے، ان چیزوں کی بھی تسلی. دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت نظر کی کیفیت ہو یا موت کے آثار شروع ہو جائیں تو اس موقع پر اگر وہ شخص جس کا وقت قریب آیا ہے وہ خود پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو قریب کے لوگ پڑھے. نظر کی دعا، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یہ زندگی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. انسان کو دعا مانگتے رہنا چاہیے. ہم سب نے اس وقت سے گزرنا ہے جب قرآن کریم میں سورہ قیامہ میں ذکر کیا گیا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے چپک جائیں. ایسی کیفیت ہوگی اللہ پاک اس وقت میں ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. تو زندگی میں بھی انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اس موت کی سختی اور سکرات کی سختی اور شدت میں تو میری مدد فرما. اور جب ایسے وقت میں آپ محسوس کریں کہ کسی کا وقت قریب ہے، نظر کی کیفیت ہے، تو رونے دھونے چیخنے چلانے کے بجائے اس موقع پر اس کو دعا دیں. اگر وہ خود پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے. وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے بعض اوقات نہیں پڑھ پا رہا ہوتا تو قریب کے لوگ پڑھیں کہ اللہ اس کی سکرات کی شدت کو ہلکا کرے. تو دوسرا کام کیا ہو گیا کہ نظر کی کیفیت کی دعا خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بھی پڑھوا دیں اگر وہ پڑھنے کے قابل. تیسرا کام یہ ہے کہ قبلہ رخ لٹانا اگر ممکن ہو تو ایسے شخص کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے. جو انسان کے سونے کا مصنون طریقہ ہے کہ دائیں کروٹ پر انسان کے سامنے قبلہ آ جائے، یعنی سر اور پاؤں اس طرح سے رکھیں کہ دائیں کروٹ پر سامنے قبلہ ہو. اس کیفیت میں اگر لیٹانا ممکن ہو اور لیٹنا ممکن ہو تو لیٹ جانا چاہیے اور قریب کے لوگوں کو لٹا دینا چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ ممکن نہیں ہوتا، کچھ کیفیت ایسی ہوتی ہے، بیماری کی شدت ہوتی ہے، تو اس موقع پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اس کو تکلیف دینا شروع کریں. اگر ممکن ہو تو یہ کام کر لینا چاہیے. اور یہ حدیث سے ثابت. حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، مکہ مکرمہ تشریف لائے. نبی علیہ السلام نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، اسلام قبول کیا اور پھر مدینہ چلے گئے. ابھی تک ہجرت کا واقعہ پیش نہیں آیا. آپ ہجرت کر کے جو مدینہ منورہ آئے تو آپ نے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں؟ براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ. تو لوگوں نے بتایا کہ رسول کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مال کا 1/3 یعنی تہائی حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا. اور دوسری وصیت انہوں نے یہ کی تھی کہ مجھے نزع کی کیفیت میں جب میری جان نکلنے کا وقت آئے تو قبلہ کو لٹا دے. یہ انہوں نے وصیت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وصیت کو سراہا، حوصلہ افزائی کی. آپ نے فرمایا انہوں نے حق اور فطرت کے مطابق وصیت. اس کا مطلب کیا؟ اس حالت میں جان کر نکلنا یہ بہتر ہے.
چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم مردے کو قبر میں کس طرح لٹاتے ہیں، اسی کیفیت میں نا، کہ قبر میں اسی انداز میں لٹاتے ہیں کہ اس کو دائیں کروٹ پر سامنے قبلہ گور ہے۔ تو زندگی کے اختتام پر بھی انسان کو یہی کیفیت اگر ممکن ہو تو کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی ایک بات، سنت طریقہ روزانہ رات کو سونے کا یہی طریقہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا یا توجہ نہیں ہوتی، تو آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ آپ کس کیفیت میں سوتے ہیں۔ دیکھیں آپ کسی بھی طرح سو جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی چارپائی اپنے بیڈ کو اس لوکیشن پر رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں آپ کے پاؤں اور سر اس طرح سے ہوں کہ آپ کے سامنے کی طرف دائیں کروٹ پر قبلہ آ جائے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ روزانہ رات کو سونے کا یہ طریقہ بہتر انداز میں اختیار کرنے کا طریقہ ہے، سنت کے مطابق سونے کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سنت کے مطابق ایسے ہی آرام فرمایا کرتے تھے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ قریب کے لوگوں کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ جس کا وقت آخری ہو، نظر کی کیفیت ہو، تو قریب کے لوگوں کو چاہیے کہ اس موقع پر رونا دھونا چیخنا چلانا نہ کرے کہ جا رہا ہے نہیں، وہ وقت بڑا کٹھن ہے اور بہت اہم اور نازک وقت ہے، اس وقت اس کو کلمے کی تلقین کرے۔ کلمے کی تلقین کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے بآواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کو کہیں نہیں کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ کہو، کہنے کا حکم نہیں دینا چاہیے، یہ منع کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس موقع پر انسان کو درد اور شدت کی کیفیت میں ہو سکتا ہے مزاج میں چڑچڑاہٹ ہو اور وہ منع کرے۔ کوئی زبان سے ایسی بات اس موقع پر انکار کی نکلنا اچھا نہیں ہے، اسی لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے سامنے صرف آپ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا عجیب بات زندگی کے اندر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو خود بھی محسوس کرتے ہیں، کلمے کی آواز آ جائے تو ہماری زبان سے بھی کلمہ نکل رہا ہوتا ہے، تکبیر کا نام سن کے خود بخود اللہ اکبر نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فیلنگ ہونی چاہیے زندگی میں۔ کوئی کلمہ پڑھتے ہوئے سنے، اذان کے اندر بھی کلمہ جب پڑھنے کو سننے کو ملے تو زبان سے کہا کریں۔ اس موقع پر بھی گرد و پیش میں آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک ایسی آوازیں سنائیں گے اور آپ کو کلمے کی انشاءاللہ توفیق دیں، تو زبان سے کہنا چاہیے لیکن حکم نہیں لینا چاہیے۔ اور ایک مرتبہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ خاموش ہو جائیں، بار بار کلمہ نہیں پڑھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، سیاہ ستر کے راویوں میں ایک بڑے راوی ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی نظر کی کیفیت کا وقت تھا تو کسی نے غریب سے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی شروع کر دی، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر وہ مسلسل کہتا رہا تو انہوں نے آنکھ کھولی، کہنے لگے جب میں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لی ہے تو بس اب چپ ہو جاؤ، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمے کی حالت میں ہوں میں، اب میری جان جب بھی نکلے گی کلمے پر نکلے گی۔ جاتے جاتے بھی دنیا کو ایک مسئلہ سمجھا کے چلے گئے۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ترمذی کے اندر موجود ہے کہ ان کی نظر کی کیفیت میں انہوں نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ کلمہ جب پڑھ لیا اب آپ خاموش ہو جائیں، اب جب تک وہ دنیا کی بات نہ کرے وہ کلمے کی حالت میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخری کلمے کا مطلب کیا؟ ابھی مثلا آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، 10 گھنٹے بعد بھی آپ کا اگر انتقال ہوگا نا اور آپ نے کوئی بات دنیا کی نہیں کی، آپ کلمے والی موت کریں۔ آخری کلام زبان سے، آخری کلام کا مطلب آخری جملہ یہ نکلے، اس کے بعد پھر کوئی جملہ دنیا کا نہ نکلے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل جان نکلتے ہوئے کلمہ پڑھا، یہ مطلب نہیں۔ بعض اوقات ایک انسان کلمہ پڑھ کے کومے میں چلا جاتا ہے، پھر اس میں انتقال ہوتا ہے کئی دن کے بعد، وہ کلمے والی موت، یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قریب کے لوگوں کے لیے کرنے کا ایک اہم کام وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین اس کے قریب پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جان کا نکلنا آسان کر دیتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا میں نے خود اپنی زندگی میں کئی دفعہ مشاہدہ کیا کہ جان نکلنے کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا آسان کرتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنی شروع کی نہیں کہ وہاں جان نکل جائے۔ کتنے ہی ایسے واقعات، ابھی کل کی بات بتا رہا ہوں، کل روزے کی حالت میں کسی کا فون آیا اور کہا کہ بڑی تکلیف میں ہے اور کئی دن سے کھانا نہیں کھایا اور ان کی جان کے نکلنے کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ میں نے ان کو یہ سورہ یاسین کی ترتیب، تو
عرض کرنے کا مقصد ہم سب کے گھروں میں یہ معاملات پیش آ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات۔ سورہ یاسین پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں۔ اچھا، سورہ یاسین کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بندہ اس کو مار رہا ہے، نہیں نہیں۔ لوگوں کے اندر یہ بھی عجیب بات ہے کہ تم میرے قریب سورہ یاسین پڑھ رہے ہو، کیا میں مر رہا ہوں؟ نہیں نہیں، اگر وہ نہیں مر رہا تو کوئی حرج نہیں، آپ اس کے قریب سورہ یاسین پڑھ لیں، برکت نازل ہوگی۔ اگر وہ بیمار بھی ہے، اگر وہ زندہ بھی رہے تو اس کا مطلب اس کو برکت ملے گی۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کسی کے قریب آپ سورہ یاسین پڑھیں تو آپ کوئی یہ مارنا چاہ رہے ہیں یا اس کی موت کو سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورہ یاسین زندہ کے سامنے بھی پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، برکت ملے گی۔ اور اگر اس کی آخرت کا وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کی جان کا نکلنا آسان کر دے۔ بعض بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ سورہ رعد 13ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے سورہ یوسف کے بعد، سورہ رعد، اس کا پڑھنا بھی بڑا مجرد ہے۔ اسی طرح ایک کرنے کا کام یہ ہے کہ نیک لوگ اگر پاس آ سکتے ہوں اور پاس موجود رہ سکتے ہوں تو بہت بہتر ہے۔ نیک لوگوں کا پاس رہنا انسان کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے ایسے وقت میں۔ اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے پاس رہنے کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ اچھا خاتمہ عطا کرتا ہے، اچھا خاتمہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو قریب رہنے کی وجہ سے یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس کو کرنے کی تلقین کرے۔ کوئی دنیا دار آدمی ہوگا تو بولے گا ابا جی گاڑی کس کو دینی ہے، پلاٹ کس کو دینا ہے، اچھا اس پیسے کا کیا کرنا ہے؟ وہ ابا جی اس حالت میں ہیں اور آپ اس کے اندر پلاٹ کی اور گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ نیک لوگوں کے یہ کام نہیں کریں گے۔ نیک لوگوں کو پتہ ہے اس کا پوری زندگی میں سب سے کٹن وقت چلتا ہے، اس وقت میں ابا جی کو ہم نے کلمہ پڑھا، یہ نیک لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو ان کی برکت، ان کی موجودگی کی برکت سے اللہ خاتمہ اچھا عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کلمے کی تلقین کر کے اس کی آخرت کا معاملہ بہتر کر رہے ہیں۔ ویسے زندگی میں بھی انسان کو چاہیے نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ کل بھی میں نے اندر ذکر کیا تھا، نیک لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہنے سے اللہ خاتمہ اچھا کرتے ہیں، خاتمہ اچھا کرتے ہیں۔ اور چھٹا کام یہ ہے کہ اس کے قریب دنیا کی باتیں نہ کی، جیسے میں نے بھی مثال دی کہ اس وقت جائیداد کی اور پراپرٹی کی باتیں کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ آپ چلے جائیں گے ہمارا کیا ہوگا، اس طرح کی دنیا کی باتیں کر کے ان کو پریشان مت کریں۔ وہ نظر کی کیفیت نہیں ہے، اور نظر کی کیفیت اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، نظر کی کیفیت بڑی کٹھن ہوتی ہے۔ جس کے قریب ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو، بلکہ نظر کی کیفیت والے لوگوں کے قریب بیٹھنا چاہیے اور ان کو تلقین کرنی چاہیے۔ اس سے ایک دماغ پر، انسان کے ذہن پر، اگر اپنا زندگی کا تجربہ ہے، بہت غیر معمولی نقش پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اتنا قبرستان جا کر بھی آپ کو رغبت نہیں ہوگی آخرت کی جتنا کسی ایسے شخص کے قریب اگر آپ نے مرتے ہوئے دیکھ لیا نا، یہ آپ کو کیفیت کافی دنوں تک چلتی ہے۔ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا سے کیسے بے سر و سامانی کی حالت میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر دنیا کی باتیں نہ کریں، اس موقع پر اس کے سامنے بیٹھ کر ذکر، تلاوت، سورہ یاسین کا پڑھنا، کلمے کی تلقین، ان کاموں کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ کام ہیں جو موت کے قریب ہیں۔ اب جان جب نکل جائے اس کے بعد کیا کرنے ہوتے ہیں، یہ تیسرا حصہ ہے انشاءاللہ جو کل شروع کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم نقنا حجة الإيمان عند الممات، اللهم نقنا حجة الإيمان عند الممات۔ اللہ موت کے وقت ہمیں کلمے کی آپ تلقین فرما دیجیے، کوئی پاس ہو نہ ہو، ہم کہاں ہو، کس حال میں ہو، یا اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں لیکن تو جانتا ہے۔ اللہ ہم جہاں کہیں بھی ہو، زندگی کے اختتام کے موقع پر تو ہمیں کلمے کی تلقین فرما دینا، توفیق عطا فرما دینا، حسن خاتمہ کامل و خالص ایمان پر کہ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، ایمان والی موت عطا فرما دے، بے ایمانی کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس وقت میں شیطان سے، شیطانی ہتھکنڈوں سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ۔ میت کو لے کے قبرستان تک جانے کا اہتمام ہوگا، اس کو ڈھانپ دینا چاہیے، کسی چادر وغیرہ سے اس کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر مرد ہو تو اس کو ڈھانپنا بہتر افضل ہے، اگر عورت ہو تو اس کو ڈھانپنا ضروری ہے، یہ اس کے لیے پردے کا سبب ہے۔ تو عورت کے لیے چادر کا ہونا ضروری ہے اور مرد کے لیے چادر ہونا بہتر ہے۔
دوسری چیز یہ کہ وہ چادر آیات قرآنیہ پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تقریباً ہر جگہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسجد کے اندر بھی جو چارپائی وغیرہ کی چادر ہوتی ہے اس چادر پہ آیات قرآنیہ اور قرآن کریم کے کلمات لکھے ہوتے ہیں، اذکار لکھے ہوتے ہیں، یہ بےدبی ہے۔ آپ گھر میں بھی اگر اپنے اوڑھنے بچھونے کے لیے ایسی چادر استعمال کریں تو آپ کو روکا جائے گا، آپ کو منع کیا جائے گا، یہ بےدبی ہے۔ آپ اس چادر کو اوڑھے ہوئے ہیں، اس چادر کو پہنے ہوئے ہیں، اس پہ آیات قرآنیہ لکھی ہوئی ہیں۔ آج کل یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ کپڑوں پہ بھی جو ہے وہ مختلف حروف اور کلمات لکھے ہوئے ہیں، تو اگرچہ وہ بے معنی کلمات کیوں نہ ہو، جیسے کہ پچھلے دنوں مسئلہ اٹھا تھا، لیکن یہی اگر اجازت اور اس کو الاؤ کر دیا جائے گا تو لوگ اس کا سہارا لے کر مقدس آیات بھی لکھنا شروع کر دیں گے، تو یہ ڈیزائن کا حصہ بن جائے گا اور لوگ اپنے کپڑوں پر اس طرح کے نقوش لکھوانا شروع کر دیں گے کہ جس میں مقدس شخصیات کے بھی نام آ رہے ہوں، آیات قرآنیہ بھی کوئی پہن رہا ہو۔ یہ چیز جو ہے بے ادبی کے زمرے میں آتی ہے۔ میت کی چارپائی پر ڈالی جانے والی چادر سادی ہونی چاہیے، اس کا کالا ہونا بھی ضروری نہیں، اس کا کالا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، کسی بھی رنگ کی چادر استعمال کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر کالی چادر استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسجدوں کے اندر بھی جو انتظامیہ وغیرہ کے لوگ ہیں ان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی چادروں کو نہ رکھیں، کیونکہ لوگ تو آ کر چادر لیتے ہیں اور اس چادر کو ڈالتے ہیں، تو مسجد انتظامیہ کے لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی چادر کو ختم کر کے سادی چادر استعمال کریں تاکہ وہ آیات قرآنیہ وغیرہ کی بے ادبی کا پہلو نہ ہو۔ اسی طرح چارپائی پہ ڈالنے کے بعد پھر اس کے منہ کو دیکھنا اور لوگوں کو دکھانا شروع کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی آنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ پردے کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر وہ عورت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مرد بھی دیکھ رہے ہیں، اس طرح زندہ ایک انسان کا پردے کا معاملہ ہوتا ہے مرد اور عورت کا، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی اس پردے کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر وہ عورت باپردہ ہو جس نے زندگی بھر حجاب اور پردے کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اس کے لیے بھی یہ انتہائی، مرنے والوں کے پیچھے جو پسماندگان اور رساں ہیں ان کے لیے بڑی برے درجے کی بات ہے کہ ساری زندگی اس خاتون نے اپنا چہرہ لوگوں کو نہیں دکھایا اور آج ہم اس کے جو ہے نامحرموں کو بھی چہرہ دکھا رہے ہیں، تو یہ بڑی غلط چیز ہے۔ اس کو تو ٹھیک ہے، اس بات کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود نہیں دکھا رہی، لیکن دیکھنے والے دکھانے والے گنہگار ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اپنے خاندان، اپنے فیملی وغیرہ کے حوالے سے اس بات کا امکان ہو کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح کی صورتحال ہوگی، اس کو وصیت نامے میں یہ لکھ دینا چاہیے، مثلا کوئی عورت ہے تو اس کو وصیت نامے میں یہ مینشن کر دینا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد نامحرموں کو میرا چہرہ نہ دکھایا جائے۔ یہ چہرہ دیکھنا ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر چہرہ دیکھنے کا یہ کام سارا یہیں پر ہو جانا چاہیے۔ قبرستان میں جب لے جائیں اور قبر میں لٹا دیں اور دفنانے کے لیے جب ہم قبر میں اتار دیں، اس کے بعد پھر چہرہ دیکھنے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر چہرہ دیکھنے کا کام دیکھنا مناسب نہیں، وجہ اس کی ہے کہ قبر میں ڈالنے کے بعد مردے کے اوپر کچھ کیفیات شروع ہو جاتی ہیں، قبر کی خود اپنی بھی کچھ کیفیات ہوتی ہیں، تو اس وقت چہرے پر کیا آثار نمایاں ہوں گے، یہ اس لیے بہتر ہے کہ اس موقع پر کفن کھول کے لوگوں کو دکھانا کہ اب آنے والے ہیں لہٰذا قبر کے اندر دیکھا جائے، یہ اس وقت مناسب نہیں ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی جنازے کی چارپائی کی تیاری۔ چوتھی چیز ہے نماز جنازہ کی ادائیگی۔ نماز جنازہ فرض ہے، فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، اور اگر کچھ لوگوں نے بھی نماز جنازہ ادا نہ کی تو ظاہر ہے کہ سب گناہگار ہوتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں لہذا میں اگر نہیں پڑھ رہا تو کیا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں کہ نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، لوگ جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پڑھنے والے ہیں، اگر کوئی سمجھائے بھی نماز جنازہ کی ہے، کہتے ہیں نا اتنے سارے لوگ ہیں۔ بات یہ کہ فرض کفایہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کچھ لوگوں کے پڑھنے سے سب کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، تو ہم کچھ لوگوں کو بس مخصوص کر لیں اور سارے کے سارے چلے جائیں۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کا کل انتقال ہوگا، آپ اپنے لیے کیا چاہیں گے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آپ اپنے لیے کیا چاہیں گے۔ دعا کرنے والوں کی کثرت چاہیں گے، آپ چاہیں گے کہ 100 کی جگہ 200 افراد ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے جنازے میں ہماری مغفرت کی دعا کرنے والے بہت لوگ دعا مانگنی چاہیے، ان کی دعاؤں سے تو انشاءاللہ ہمیں برکت ملے گی۔
ایک انسان جو دعا مانگ رہا ہے یہ رائے گا تھوڑی، یہ رائے گا تھوڑی جب یہ کہہ دیے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اللہ کس کی مغفرت کی دعا کو قبول کر لے؟ تو یہ تو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جنازے میں زیادہ لوگوں کا شریک ہونا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 40 افراد جس کے جنازے میں شریک ہو جائیں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں 100 افراد جس کے جنازے میں شریک ہوں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جس کے جنازے میں 3 صفحے ہوں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جنازے کے اندر لوگوں کا زیادہ شریک ہونا میت کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے، اور بعض میتیں تو ایسی مقبول ہوتی ہیں کہ پڑھنے والوں کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو رہی ہے، بعض ایسے بھی خوبصورت جنازے ہوتے ہیں، تو کیا پتہ کون اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے کسی جنازے کو یہ کہہ کر چھوڑنا اور مس کرنا کہ جی فرض کفایہ ہے، یہ محرومی کی بات ہے۔ دوسری بات، یہ ساری خوش قسمتی کی چیزیں تو اپنی جگہ، دوسری بات یہ بھی ہے کہ جنازے کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ آپ سوچیں فرض کفایہ کہہ کر چلے جانا یہ کتنی بڑی فضیلت کو چھوڑ کر جانا۔ حدیث میں آتا ہے جو جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے اسے 1 قیراط اجر و ثواب کا دیا جاتا ہے، اور 1 قیراط آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ کی آپ نے زیارت کی ہوگی، کتنا وسیع و عریض پہاڑ ہے، اتنا بڑا انسان کو اجر و ثواب کا ذخیرہ مل رہا ہو اور انسان یہ کہہ کر چلے جائے کہ ان کو مل رہا ہے نا بس کافی، مجھے ضرورت نہیں۔ یہی چیز اگر آپ سوچیں کہ اگر کسی کو اتنا سونا اتنا پیسہ کسی کو دیا جا رہا ہو تو اس موقع پر کیا چھوڑ کے کوئی جائے؟ اجر و ثواب اور نیکی اور پیسہ اور دولت کیا چیز ہوتی ہے؟ ساری دنیا کی دولت ایک نیکی کے برابر نہیں۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے، تو اس لیے اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ کا وقت جو ہے وہ دن اور رات میں کسی بھی وقت نماز جنازہ کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ صرف عین 3 جو اوقات ہوتے ہیں، طلوع کا وقت، زوال کا وقت اور غروب کا وقت، یہ 3 عین زوال، عین طلوع اور عین غروب، ان 3 اوقات میں نماز جنازہ کی ادائیگی مکروہ ہے۔ باقی دن رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جس وقت میں نفل پڑھنا مکروہ ہوتا ہے اس وقت بھی نماز جنازے کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو وقت ہے فجر کے بعد کا وقت ہے، طلوع آفتاب تک اس وقت نفل مکروہ ہے لیکن نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ عصر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے لیکن نماز جنازہ ہو سکتی ہے۔ لیکن عین طلوع کا وقت، عین غروب کا وقت، عین زوال کا وقت، اس وقت میں نماز جنازہ مکروہ ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے اندر ایک اہم کام جو بڑی غفلت کا یا کوتاہی کا شکار ہے وہ یہ کہ نماز جنازہ کی دعائیں بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہیں۔ زندگی میں وقت نکال کر اس کام کے لیے ضرور وقت نکال کر دعائیں یاد کریں، تو دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ اور ایک بات میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے ہاں ایک مخصوص دعا جو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا جو دعا ہے اس سے ثابت ہے، اور یقیناً یہ بھی دعا کافی ہے، مکمل ہے، یہ یاد کرنی چاہیے۔ لیکن میں جو آگے بڑھ کر عرض کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ کثرت سے احادیث میں دعائیں موجود ہیں، اس سے زیادہ دعا موجود ہے۔ اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم ابدله دارا خيرا من داره۔ ایک لمبی ساری دعائیں ہیں مختلف حدیثوں میں، آپ نے عربوں میں اگر جنازہ پڑھا ہو تو آپ نے ان کے اندر یہ چیز دیکھی ہو، ان کے اندر آپ نے یہ چیز دیکھی ہو، دیر تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اس چیز میں ایسی غفلت ہے کہ مشکل سے اچھوں میں سے بھی شاید ہی کوئی ہو جس کو یہ دعائیں یاد، حالانکہ یہ سب لوگوں کی اپنی بڑائی میں نہیں ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں مانگتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ میں وہ دعائیں پڑھتے ہوئے سنا، اتنی پیاری پیاری دعائیں کہ میں یہ حسرت کرنے لگا کہ کاش کے بندے کی جگہ میں لیٹا ہو۔ اللہ اکبر، ایسی پیاری پیاری دعائیں آپ نے مانگی۔ تو یہ دعائیں کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، دعائیں یاد کریں۔ سب سے کم درجہ تو یہ ہے کہ کم سے کم اللہم اغفر لحینا جو دعا ہے اس کو تو یاد کریں۔ بہت کثرت سے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگوں کو یہ دعا بھی یاد نہیں۔ بہرحال یہ ایک کوتاہی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، وقت نکالیں اس کے لیے اور یاد کریں۔ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ہمارے گھر کا کوئی عزیز، ہمارے مرحومین دنیا سے جا رہے ہوں اور ہمارے پاس ان کے لیے دعا پڑھنے کے الفاظ ہوں۔ نماز جنازہ میں ظاہر ہے اردو میں تو دعا نہیں مانگی گئی، دعا تو ٹھیک ہے ہم الگ سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے بعد میں مثال ثواب بھی کریں،
لیکن نماز جنازہ جیسی اہم شریعت کا جو حکم ہے اس میں ہم اپنے باپ کے لیے دعا نہ کر پا رہے ہیں، یہ ہماری محرومی کی بات نہیں۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم اپنے بچوں کو پہلے سے ہی ان کو یاد کرا دیں تاکہ وہی بچہ کل آپ کے جنازے میں وہ دعائیں پڑھ سکے۔ بہرحال اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیک اور صالح انسان سے پڑھائیں، کیونکہ نیک اور صالح انسان جو اللہ سے دعا مانگے گا اس کی دعا کی تاثیر اور برکات کچھ اور ہوں گی۔ اسی طرح محلے کا جو امام ہوتا ہے جس کے پیچھے انسان نے نمازیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے بھی نماز جنازہ پڑھانا افضل ہے، اس لیے کہ جب وہ اپنی نمازوں فرض نمازوں میں اس کے پیچھے وہ کھڑا ہوتا تھا تو کل وہ اسی کو اپنی نماز جنازہ کا امام بنانے پر بھی راضی ہو، تو یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اس کے رشتہ داروں میں کوئی مثلاً بیٹا ہے، عزیز ہے، قریبی رشتہ دار ہے، وہ بھی اگر نماز جنازہ صحیح طریقے سے پڑھانا جانتا ہے تو وہ بھی پڑھا سکتا ہے۔ البتہ اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ اس کو آتا ہو۔ بعض لوگ شوق میں آگے تو بڑھ جاتے ہیں، لیکن جنازے کی دعاؤں وغیرہ کے معاملات یا مسائل کا پتہ نہ ہو تو تکبیرات میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو اچھے طریقے سے اگر پورا انسان کو یقین ہو تو نماز جنازہ اولاد میں بھی اور قریب رشتہ داروں میں بھی کوئی پڑھا سکتا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد بھی کوئی دعا نہیں ہوتی۔ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ نماز جنازہ خود ایک مستقل دعا ہے۔ اس میں 3 کام ہوتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود شریف اور میت کے لیے دعا۔ دعا کے بھی آداب آپ نے سنے ہوں گے کہ دعا کا ادب کیا ہے کہ انسان اللہ کی حمد و ثنا کرے، درود شریف پڑھے اور اپنی دعا مانگے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اسی ترتیب سے ہم دیکھیں کہ ثنا پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر میت کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد سلام دیتے ہیں۔ تو یہ مکمل ایک دعا ہے، لہذا اس مکمل دعا کے اندر مزید ایڈیشن کرنا، مزید دوسری چیزیں شامل کرنا کہ جنازے کی نماز ختم ہونے کے بعد جمع ہو جانا اور پھر اس کے بعد بآواز بلند جو ہے وہ اذکار کرنا اور اس کے بعد دعا مانگنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا جو چیز قرون اولیٰ کے اندر قرون مشہود لہا بالخیر یعنی وہ خیر کے زمانے میں ثابت نہ ہو تو بعد کے زمانوں میں اس کو دین کے اندر ایڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جنازے تک کی تفصیل ہو گئی ہے، آگے انشاءاللہ پھر قبرستان لے جانے اور پھر قبرستان میں دفنانے انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے دن ذکر کی جائے گی۔ کچھ لوگ جو جنازہ ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے، بعض اوقات کے جنازے کی نماز میں آتے ہیں دور دراز سے، لیکن نماز ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں جنازے کے قریب کہ فرض نماز ختم ہوگی تو جنازے کی نماز میں شریک ہوں۔ تو عجیب بات یہ کہ وہ تو جنازے کی نماز تو فرض کفایہ ہے، تو فرض عین ہے، اس کو چھوڑ کر جنازے کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ان کو کہہ کے باقاعدہ بولا جاتا ہے کہ بھئی آئے نماز میں شریک۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جنازے کی نماز ٹھیک ہے لیکن نماز فرض تو ادا ہو۔ اسی طرح بعض اوقات نماز کے فوراً بعد اگر فرض نماز کے فوراً بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے تو سنتیں بعضوں کی رہ جاتی ہیں، سنتیں بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور اس سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ بعض مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ فرض نماز کے فوراً بعد سلام دینے کے بعد جنازہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جلدی ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں پھر بعد میں جا کے سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چارپائی کے پاس بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بس اس لیے کہ انسان بیٹھا ہوتا ہے کہ چلو جب ضرورت پڑے گی تو ہم اٹھائیں گے، کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، لیکن بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو رکھ دیں، اس کے بعد اپنی نماز کی تیاری کریں، فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر جنازے کی ترتیب ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔